إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پچھلے جمعے کے اندر فرائض کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ فرائض کے بعد نوافل کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ماہ شوال کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت جس چیز کی رغبت دلائی تھی وہ شوال کے 6 روزے تھے۔ اسی ضمن میں میں نے نفل کی اہمیت کیا ہے مثالوں کے ذریعے سے اور دلیلوں کے ذریعے سے واضح کیا تھا۔ آج کے خطبے کے اندر ایک فرض جس کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہوا، رمضان کا بھی تذکرہ ہو چکا، نماز کا بھی تذکرہ ہو چکا،
زکوٰۃ و خیرات کا بھی تذکرہ ہو چکا، حج کا تذکرہ ابھی رہ گیا تھا۔ چونکہ اب جو ایام چلیں گے اور 2 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ کے نام سے جو تہوار ہم اور آپ منائیں گے، اس کا تعلق صرف قربانی سے نہیں بلکہ حج جیسی ایک عظیم عبادت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس لیے مختصراً پہلے میں حج کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اس کے بعد علم کی اہمیت اسی مہینے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اولاً آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ لفظی ترجمہ ابھی میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین دو جہاں سے بے نیاز ہے۔ حضرات گرامی، اس میں لفظ فرض استعمال نہیں ہوا، اور رمضان کے فرضیت پر جو تقاریر ہوئی اس میں کتبہ کا لفظ آیا تھا، یہاں پر حرف اعلیٰ آیا ہوا ہے۔ اور جو عربی کلاسز میں بچے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ بھی وجوب کے لیے آتا ہے، کتبہ کا لفظ اعلیٰ کے ساتھ آئے تو وہ بھی وجوب کے لیے آتا ہے، اور لفظ فرض صرف مطلق استعمال ہو تو وہ بھی وجوب کے لیے آتا ہے۔ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے، علی الناس، لوگوں پر واجب ہے کیا؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ راستے کی استطاعت سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کعبے تک سفر کر لے اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد واپس گھر تک لوٹ آئے، اور اس دنوں میں جتنے دن وہ حج کے لیے گیا ہے اتنے دنوں تک اپنے اعز و اقارب جو اس کے گھر میں اہل و عیال ہیں ان کے کھانے پینے کی کفالت کے سارے پیسے موجود ہوں، تب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب 2 عبادت، نماز اور روزہ، اس کے اندر پیسے کا کوئی دخل نہیں، اور 2 عبادت زکوٰۃ اور حج، اس کا انحصار ہی پیسے پہ۔ اب کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں اور جب دنیا کی بے ثباتی بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ گویا ایک انسان دنیا کو بالکل طلاق دے کر کے سادھوؤں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے اور دنیا سے کوئی مطلب نہ رکھے، شادی بیاہ سے کوئی مطلب نہ رکھے، بیوی بچوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور ایک روحانیت کی شکل اختیار کر لے، تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے وہ یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس نے ہمیں یہ معیار بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں مسکین رکھ اور مسکین ہی مجھے دنیا سے اٹھا لے، مسکینیت میں ہی میری وفات کر دے۔ اللہ کے نبی نے کبھی مالداری کو پسند نہیں کیا، مگر لوگوں کو رغبت دلائی، اگر تم پیسے کمانے کی فکر نہیں کرو گے تو زکوٰۃ کے نصاب کو کیسے پہنچو گے؟ اگر تم پیسے کمانے کی فکر نہیں کرو گے تو بیت اللہ کا حج کرنے کے مستحق کیسے بنو گے؟ تو 2 عبادت 4 میں سے جو صرف بغیر پیسے سے تعلق ہے، نماز میں کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، رمضان کے روزے رکھنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، مگر 2 عبادت اللہ نے ایسی واجب کی ہے جہاں پیسے کی ضرورت ہے، تو ایک طرف دنیا، دوسری طرف آخرت۔ صرف دنیا دار کوئی بن جائے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی نظروں میں کوئی وقعت نہیں رکھتا، اور جو صرف دیندار بن جائے اور دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے، ایسے دینداری کی بھی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو روحانیت کا نام دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اس لیے اعتدال کا راستہ ہمیں اپنانا، دولت کمانا ہے اس نیت سے کہ میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر سکوں،
دولت کمانا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے اہل و عیال کی اچھی طریقے سے کفالت کر سکوں، میرے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دولت کمانا ہے اس نیت سے کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے دولت کمانا اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین، چونکہ کعبہ تک جا کر کے ہی حج ہوتا ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر جگہ ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے لیے مکہ جانا ضروری ہے، لہذا مکہ کوئی پیدل تو جا نہیں سکتا ہے، ہر شخص مکے کے آس پاس بسا ہوا نہیں ہے، اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے پہنچنے کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت پڑے گی، چاہے ہوائی جہاز کی شکل میں یا پانی کے جہاز کی شکل میں، اور کچھ دور یہ ان سواریوں کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے، اور ان سب چیزوں میں پیسے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف دینداری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے، اور کچھ لوگ اتنا دین سے بیزار ہو چکے ہیں دنیا کمانے کے لیے، نہ حرام کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی کے دل آزاری کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی غیر یہود و نصارہ سے مشابہت کی کوئی پرواہ ہے، بس ان کا ایک ہی مشن اور نعرہ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ یہ ان کا آج کا، بلکہ یہی فتنہ، اس نعرے کو ہی آج مسلمانوں کے اندر بڑی چالاکی سے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مارکیٹ میں بہت سارے کاروبار یہودیانہ سازش کے تحت پھیلا دیے گئے ہیں، جس کو اپنا کر کے انسان راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ لاٹری کی شکلیں ہیں، اور وہ بہت ساری مارکیٹ میں شکلیں ہیں، میں ممبر بن جاؤں اور میں اپنے نیچے 4 ممبر بنا لوں، وہ اپنے نیچے ممبر بنا لے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اس کے اکاؤنٹ میں راتوں رات بے پناہ پیسے آ جائیں۔ یہ سارے یہودیانہ مشن کے تحت کاروبار پھیلائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان پیسے کی لالچ میں اپنے ایمان کو فروخت کر کے، اپنے ایمان کو بیچ کر کے، ان پیسے کی ہوس میں، اس کی لالچ میں، دنیا داری میں آ جائے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو راستہ بتلایا، اور یہ بتلایا کہ مسلمانوں تمہیں زندگی میں گمراہیت سے اگر بچنا ہے تو صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ صحابہ اکرام میں ایسے صحابی تھے کہ 100 اونٹ کے گلے سمیت اونٹ اور غلہ اس پر لدا ہوا سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، ان کی مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایسے عمرہ تھے کہ کئی غلاموں کو، قیدیوں کو ایک دن میں چھڑاتے تھے پیسے دے کر کے، اور غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، نہ تو بینک سے لون لیتے تھے، نہ اس طریقے کے کسی یہودیانہ کاروبار کو استعمال کرتے تھے، وہ جائز اور حلال طریقے سے کاروبار کر کے بھی اپنے وقت کے امیر ترین انسان بن گئے تھے۔ مگر آج ہمارے ذہنوں میں یہ بھر دیا گیا ہے، اگر کوئی حلال کمائی کرے تو اپنے بچے کے عقیقے کی بھی استطاعت نہیں رکھے گا، جب تک کہ حرام نہ کمائے اس کا گھر نہیں بن سکتا، جب تک حرام نہ کمائے وہ کسی قابل نہیں بن سکتا۔ یہ ایک سوسہ آج مسلمانوں کے، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جائز کمائی کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا تھا، 4 بیویاں چھوڑ کر کے وہ انتقال فرماتے تھے، ان کے ترکے کو جب تقسیم کیا جاتا تھا، ایک عورت کے حصے میں اتنی دولت آتی تھی کہ کئی گاؤں کے امیروں کی دولتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس ایک عورت کے حصے میں جو دولت آتی تھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کہ حالانکہ وہ جائز کماتے تھے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ حرام نہیں کمائیں گے تو ہم امیر نہیں بنیں گے۔ حلال آپ کمائیے، نیت اللہ رب العالمین کے اوپر عقیدہ اور بھروسہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین مالداری اور غریبی یہ سب اس کے نظام کے تحت ہے، جس کو چاہتا ہے مالدار بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے۔ دنیا کو نظام کو چلانا ہے، سارے امیر بن جائیں تب بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا، سارے غریب ہو جائیں تب بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر طبقے کے لوگ معاشرے میں رہیں گے تب نظام درست چلے گا۔ کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا تو اس میں نوکر بھی ضرورت پڑے گی، تو کوئی غریب ہوگا تو وہ نوکری کرے گا، سارے امیر ہوں گے تو سب فیکٹری کے مالک ہی ہو جائیں گے۔ لہٰذا دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے، ہمیں اس سے اتفاق کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ ہمیں حلال کے ذریعے سے پیسے کمانے ہیں۔
انشاءاللہ العزیز انسان جیسے نیت کرتا ہے اسی ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور اسی لیے علاج کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس مٹی پر بھروسہ کر کے اس کو دوا کے طور پہ استعمال کر لے تو مٹی سے شفا ہو جائے گا۔ تعویذ گنڈے سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر حدیث میں بیان کر دیا گیا اس بات کو کہ تم جس چیز پہ بھروسہ کرو گے اس چیز سے تمہیں فائدہ ملے گا، مگر کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے کسی غیر چیز پہ بھروسہ کیوں کیا، اعتماد کیوں کیا، میری ذات پر تم نے بھروسہ کیوں نہیں کیا، وہاں جواب دینا ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں ایک پہلو تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جائز طریقے سے کمانے کی فکر کرو۔ ہو سکتا ہے کبھی آزمائش آئے اور کئی سال گزر جائے اور آپ کو فاقے کی نوبت ہو، غربت کا شکار رہیں اور حلال کے راستے سے آپ امیر نہ بن پائیں، تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے میرے مقدر میں غربت ہی لی، اللہ نے میرے مقدر میں غربت لکھا ہے۔ انسان کے ذمے سعی اور کوشش لکھا ہے، کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ، مگر کبھی حرام کی طرف قدم مت بڑھاؤ یہ سوچ کر کے کہ میں کب تک حلال کے چکر میں رہوں، میرا پڑوسی مالدار ہو گیا ان کا مار کر کے، اور فلاں مالدار ہو گیا ان کا مار کر کے۔ یہ وسوسے شیطان ذہن میں ڈالے گا اور ایک دن آپ لڑکھڑائیں گے اور اسی وادی میں چل پڑیں گے جس غلط راستوں سے اس نے پیسے کمائے۔ بہرحال پیسے کمانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ حج کے قابل بن سکیں، تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اوپر یہ اتنی استطاعت ہو کہ وہ کعبے تک پہنچے، کعبے سے واپس گھر آ جائے، اس درمیان میں بچوں کی کفالت کے پیسے ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرنے جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں جو ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، مگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی، روزی میں فراخی دی، اور اس نے حج کے لیے نیت نہیں کی، کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، 5 سال گزر گیا، ایسا شخص محروم ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ رب العالمین کی جنت سے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگر 5 لاکھ روپے لگتے ہیں تو چلو ان پیسوں کو بچا کر کے کاروبار میں لگا دو، میرا منافع دوگنا ہو جائے گا، چلو 2 بچوں کی شادی کر دو یا کوئی پلاٹ لے کر کے ڈال دو، پھر آگے حج کر لیا جائے گا۔ اگر کسی دنیاوی غرض سے اس نے حج کو ٹال مٹول کیا تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آج کے دور میں حج کے لیے منظوری آتی ہے، آپ نے کوشش کی منظوری ہی نہیں آئی، پیسہ آپ کے گھر میں بھرا ہوا ہے مگر منظوری نہیں ہوئی، آپ نہیں جا سکتے، تو یہ ایک شرعی عذر ہے کہ منظوری نہیں ہوئی اس لیے آپ نہیں گئے، مگر کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ تو مالداروں کے لیے اسکیم ہو گئی۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں جو غریب ہیں، ان کے دل میں تمنا تڑپ رہی ہے کہ کیسے اللہ مجھے استطاعت دے اور میں بھی کعبے کو دیکھ کر کے آؤں اور ان دیار کو دیکھوں جہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی، میں بھی صفا مروہ کی سعی کر لوں۔ اور یہ سوچ سوچ کے وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اعظم گڑھ تک پہنچے، کہاں وہ کعبے تک پہنچے۔ ایسے لوگوں کی بھی دلجوئی اللہ کے نبی نے کی ہے اور کہا ہے وہ غربا و مساکین جو کعبے تک پہنچنے کی تڑپ تو رکھتے ہیں مگر اللہ کے نظام کے تحت وہ غریب ہے، وہ امیر نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ ایسے لوگوں کو اگر حج کا ثواب لینا ہے، ان کو رشک اور حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں شریک ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جائیں، حج اور عمرے کا اس کو مکمل ثواب۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب ایسے شخص کو، حج اور عمرے کا ثواب ایسے شخص کو، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ان غربا و مساکین کے لیے اللہ کے نبی نے اسکیم بتائی۔ چونکہ پچھلے جمعے میں اسکیم کی بات آئی تھی اور میری عادت ہے کہ میں پچھلے جمعے کو اگلے جمعے سے جوڑتا ہوں، لہٰذا اسکیم وہاں بھی بیان کی گئی تھی۔ آج یہ اسکیم غربا و مساکین کو ہے، مالداروں کو دیکھ کر کے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حج کر کے چلے آئے، انہوں نے زکوٰۃ بہت بانٹی، انہوں نے پلاٹ بہت خریدا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا میں بستی میں سب سے برا انسان تھا، کیا میں ہی اللہ کی نگاہ میں سب سے خراب آدمی تھا؟ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آئیں گے، اس کو دفع کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا نہیں اللہ کا نظام اور اس کی مرضی یہی ہے کہ میں غریب رہوں۔ تو غربت میں بھی تم کو حج کا طریقہ بتلایا کہ فجر کے اندر
نیند کو ترک کرنا، فجر میں بستر کو چھوڑنا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا کر کے کوئی آئے اور پھر مصلے پر بیٹھنا سورج نکلنے تک اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس کو نبھانا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا حج کے لیے سفر کرنا مشکل۔ کوئی نبھائے تو پتہ چلے۔ تو حضرات گرامی، مالداروں پر جو شرائط عائد ہوتی ہیں تو جانا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بات آئی۔ دوسری بات، ان غریبوں کے لیے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ان کو رونا نہیں ہے، ان کو جلنا نہیں ہے، ان کو کسی سے دشمنی مول نہیں لینا ہے، کسی کی شکایت نہیں کرنا۔ یہ اسکیم اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ فجر میں جماعت سے فجر ادا کرے اور مصلی پہ بیٹھے سورج نکلنے تک، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گھر جائے، حج کا بھی ثواب لے کر کے، عمرے کا بھی ثواب لے کر۔ یہ بات ہو گئی میری پہلی آیت کے تعلق سے۔ اب دوسرا جو مرحلہ ہے اس مہینے کے اندر، شوال کے مہینے میں تمام دینی مدارس کھلتے ہیں، تعلیمی معاملہ جو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سب سے پہلا پیغام ہمیں مسلمانوں کے پاس بحیثیت مسلمان آیا وہ یہ تھا، اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ پھر اللہ نے جب اپنی بات کی تو کہا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم لوگ علم حاصل کرو، کس لیے؟ تاکہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی، تم اپنے پاس جب سن شعور کو پہنچو گے تو تم اپنے اطراف میں دیکھو گے کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ بچھو کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے۔ غرض انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے، یا جس سے فائدہ پہنچتا ہے یا جس سے نقصان پہنچتا ہے، دونوں قسم کی چیزوں کو آج خدا بنائے ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب دیکھو گے اپنے سروں کو اور اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے، تو تمہیں یہ تلاش کرنا ہوگا، یہ سیکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا کہ حقیقی معبود کون۔ وَعْلَمْ، پہلے لفظ علم کا اللہ نے استعمال کیا، یعنی علم کی فضیلت ہر چیز پر بھاری ہے۔ جان لو، علم حاصل کرو کہ معبود حقیقی کون ہے۔ معبود تو دنیا میں کروڑوں، مگر حقیقی معبود کون ہے یہ ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا ہے، اور یہ تلاش ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ مرتے دم تک، جب تک اصلی معبود نہ مل جائے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اب سیرت آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی حقیقی معبود کے پرچار کے لیے ماں باپ نے گھر سے بے گھر کر دیا، اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کہاں کہاں پہنچے، اور سارے مسائل حج کے پھر جو ہمارے سامنے آئیں گے وہ اسی ایک نقطے پر ہے کہ جانو کہ معبود حقیقی کون ہے۔ وہ جن معبودوں کو مانتے تھے وہ نقلی معبود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس معبود کی بات کر رہے تھے وہ اصلی معبود تھا۔ یہی اختلاف تھا، اسی اختلاف کو حل کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، اور یہ چیز حاصل ہوگی علم سے۔ لہذا اس مسجد کے اندر بھی شعبہ حفظ قائم ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بچے عطا کیے ہیں۔ جس طریقے سے اپنے مال میں ہم بہت سارے مصارف رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی اولاد میں بھی ہم مصارف بنائیں۔ کئی اولاد ہے تو ایک اولاد کو حافظ بناؤ، ان میں سے کسی کو عالم بناؤ۔ علم دین سیکھ کر کے آپ کے گھر میں جو بچے رہیں گے، کم از کم بدعت کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے۔ آج معاشرے میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ کیا مولوی بنایا جائے، مولویوں کے کردار کون سے بہت اچھے ہیں، مولویوں کے کارنامے کون سے بہت اچھے ہیں۔ مگر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر عالم کی عزت اس کے عمل کی وجہ سے کرنا ہے، آپ کبھی کسی عالم کی عزت نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، عالم کی عزت کرنا ہے اس کے علم کی وجہ سے کرو، اس لیے کہ عمل میں سب برابر ہیں۔ علم کی وجہ سے عالم کو فضیلت ملتی ہے۔ آپ کے درمیان رہنے والا ایک بچہ ہی عالم بنتا ہے، علم کی ڈگری لینے کی وجہ سے اس کو مقام ملتا ہے، علم سے عزت ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فضیلت ملی، علم کی وجہ سے فرشتے حضرت آدم مسجود ملائک بنے۔ عمل کا تو ابھی کوئی بات ہی نہیں تھی، ابھی تو علم کی بات۔ اس لیے علم کی وجہ سے وہ بتائے گا، اپنے علم کی وجہ سے، کہ بدعت کیا ہے، شرک کی قباحت کیا ہے، اللہ کی رضا کیسے پا سکتے ہو، جنت میں جانے کے اعمال کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے اعمال کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے علم کی وجہ سے آپ کو بتاتا، عمل کی وجہ سے نہیں بتاتا۔ لہٰذا یہ بھی ایک فتنے کی بات ہے کہ عمل اچھا ہو تو مولوی صاحب کی بات مانیں گے، جب ان کا ہی عمل نہیں تو ان کی بات کیوں مانی جائے۔ مولوی صاحب اپنی بات نہیں منواتے، مولوی صاحب شریعت کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات تقریروں میں آپ نے سنی ہوگی کہ قاصد جو لیٹر کو لے کر کے کسی کے پاس جاتا ہے، وہ جب کسی آپ کے محبوب کا خط آپ کے پاس لے کر کے آئے
تو آپ اس خط میں دیکھیں گے تو اپنے محبوب کی بات سمجھ کر کے اس کو پڑھیں گے کہ اس قاصد کو دھکے دیں گے، اس کو مکے ماریں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے؟ اس نے تو اس کا لیٹر آپ کے محبوب کا آپ تک پہنچایا ہے، قاصد کو نہ دے، محبوب کا پیغام دیکھ، کس نے پہنچایا یہ مت دیکھ، کس کی بات پہنچائی گئی یہ دیکھ، تب جا کر کے معاشرے میں اصلاح ہوگی، علماء کی عزت ہوگی، ورنہ اسی طریقے سے علماء اور عوام میں سوتیلا برتاؤ ہوتا رہے گا اور معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جائے۔ بس آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ علم کی بات آئی تو اس کی خطرناکی کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ قبر کا مرحلہ ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ سوال کا جواب دے دیں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ کچھ لوگ جواب دے دیں گے اور وہ ساری نعمتیں جنت کے پانے لگیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہائے ہاتھ ہے ہاتھ لا ادری، اور کچھ لفظ حدیثوں میں آئے کہ ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تو علم اور جہالت دو متضاد چیز ہیں۔ علم سے انسان کو مقام و درجہ اور بلندیاں ملتی ہیں، اور جہالت ایسی منحوسیت ہے جو انسان کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قبر میں جب سوال ہوگا اور یہ کہنے پر انسان مجبور ہو جائے ہے ہاتھ لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم، تو کتنی اس وقت بے بسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہم علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری خطرناکی، دجال کا فتنہ اتنا اہم ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اس کے فتنے سے پناہ مانگو۔ چوتھی رکعت میں آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آخری دعا آپ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا نماز کے اندر بتلایا گیا، کتنی خطرناک چیز۔ یاجوج ماجوج آ کر کے سارا پانی ختم کر دیں گے، پیڑ پودے بھی کھا جائیں گے، کنکر پتھر بھی ختم ہوگا، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، انسان بھوکا ہو، انسان پیاسا ہو، اور کئی دن کا بھوکا پیاسا ہو، اور ایسے میں اس سے کہا جائے چلو نماز پڑھنے، ایسے میں اس سے کہا جائے کہ چلو دین کی بات سننے، وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ اتنی زبردست فتنے کی بات ہوتی ہے، بھوکے انسان سے دین کی بات کرنا، پیاسے انسان سے دین کی بات کرنا۔ ایسے نازک مرحلے میں دجال کو بھیجا جائے گا، وہ دنیا کی تمام نعمتیں لے کر کے آئے گا، بریانی کے خواہش مند بریانی کی دیگ کی طرف دوڑ پڑیں گے، ہر ضرورت کی چیز لے کر کے آئے گا۔ اس وقت آپ کا عقیدہ اور آپ کا یہ علم آپ کو بچائے گا۔ جو لوگ دنیا میں ولیوں کے چکر میں پڑتے ہیں اور ان کی شعبدہ بازی قبروں پر دیکھ کر کے ان کو خدا مانے ہوئے ہیں، ایسے لوگ، دجال ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اس کے ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف جنت بنی ہوگی۔ اگر جو اس کو اللہ کہے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، جو اس کو اللہ نہیں مانے گا اس کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مجھے جو استدلال کرنا وہ یہ کرنا ہے، ایسے نازک مرحلے میں جو عقیدے کا پکا ہوگا، جو علم سے آراستہ ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا، بھوک سے تڑپ رہا ہوگا، پیاس سے مچل رہا ہوگا، اور دجال کہے گا مجھے اللہ کہو، وہ کہے گا میں تجھے اللہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہے گا اللہ کہو، یہ نعمتیں تمہیں کھانے کو ملیں گی، یہ جنت رہنے کو ملے گی، اگر نہیں کہو گے یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا۔ وہ کہے گا تم اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ بے عیب نہیں ہے اور تو عیب دار ہے، تیری ایک آنکھ نہیں ہے۔ اور علم سے اگر آراستہ ہے، اگر وہ علم سے آراستہ ہے تو ایک پڑھا ہوا انسان، اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، پڑھ لے گا کافر، وہ کہے گا تو خدا نہیں ہو سکتا، تیری پیشانی پہ کافر لکھا ہے۔ تو یہ علم ہمیں دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا، یہ علم ہمیں منکر نکیر کے بھی فتنے سے بچائے گا۔ تو حضرات گرامی، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کی نیت اور کوشش کرے، اور اپنے بچوں کو، اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا میں بے شمار تعلیمات حاصل کرنے کے راستے ہیں، اسلام نے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، مگر علم دین کی جانکاری کے بعد کوئی بھی علم آپ حاصل کرو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا اور کالجز کا رخ کیا تو آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بنیاد مضبوط کرو عقیدے اور علم کے ذریعے سے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو نوجوان لوگ کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر ہیں اور جہاں پر علم سے بیزاری کی بات کی جاتی ہے، دین سے بیزاری کی بات کی جاتی ہے، ارتداد اور عقیدے سے انحراف کی بات کی جاتی ہے، ہمارے ان نوجوانوں کی عقیدے کی حفاظت فرما۔
اے اللہ جو لوگ دنیا میں مظلومیت اور مقہوریت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان لوگوں کو امن و شانتی کی فضا کا مشرف بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے، اے بار الہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔